کھانے والا حسین نہ ہو۔ کبھی روٹی نہ پکاتی کبھی چکی نہ چلاتی، کیونکہ اس کھانے پر بدن پلنے تھے توحید کے۔ اس گھر کے ہاتھ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ حالانکہ ہمیں کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتٍ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو سستا نہ بیچا کرو۔ اور ہم وہ بادشاہ ہیں جو مفت میں دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نہیں فرمایا حضرات نے یار، کوئی بندہ ہے جو قیمت لگا سکتا ہو؟ اللہ کہتا ہے سستا نہ بیچو۔ اور خود کیا کرتا ہے؟ خود یہ کرتا ہے کہ ایک روٹی اوپر جاتی ہے، بدلے میں 2 آیتیں آتی ہیں۔ مالک تو نے اتنی سستی کر دی اپنی آیت، ایک اچھا روٹی بھی گندم کی نہیں، جو کی روٹی اوپر جاتی ہے، 2 آیتیں نیچے آ جاتی۔ مالک کمال نہ ہو گیا، ہمیں سستی بیچ نہیں دیتے تھا، خود ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں، اگلی روٹی کے بدلے پھر 2 آیتیں، 15 روٹیاں جائیں تو 30 آیتیں آ جاتی۔ سبحان اللہ، آواز قدرت آتی ہے۔ تجھے کیا پتا میں نے روٹی کی قیمت نہیں لگائی، جو کی قیمت نہیں لگائی، میں نے کسی کے ہاتھ کے لمس کی قیمت لگائی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اسے مس کس نے کیا ہے، اسے چھوا کس نے ہے، یہ ہاتھ کس کے لگے ہوئے ہیں، بس جس کے ہاتھ لگے ہیں میں نے بس ہاتھوں کی قیمت دی ہے، روٹیوں کا ادھار ابھی باقی ہے۔ روٹیوں والا ادھار ابھی باقی۔ جائیے قرآن پڑھی، بس جلدی جلدی آخری جملہ اسی پہ تمام کرنے لگا، راضی رہنا ہے میرے دوستو۔ ماشاءاللہ پورے قرآن مجید کے اندر بائے بسم اللہ سے لے کر سینے بالناس تک سیرت کا لفظ فقط ایک دفعہ آیا، وہ بھی اس سورہ میں جو منسوب سیدہ سے ہے۔ سبحان، کون سا سورہ؟ سورہ طٰہٰ۔ کون سا سورہ میرے دوستو؟ جناب سیدہ کے نام کی عدد کتنی؟ 135۔ ٹھیک ہے سرکار، 135 ان کو اکٹھا کریں گے تو پھر 9 بنتا ہے۔ قرآن مجید میں سیدہ کے نام کا سورہ پڑا ہوا ہے، لوگ دیکھیں تو نظر آئے نا۔ بطول کی محبت رکھ کے جب قرآن پڑھو گے تو تمہیں لگے گا یہ آیت بھی سیدہ کے لیے نازل ہوئی۔ پھر قرآن بولے گا نا تم سے، جب ان کی محبت میں پڑھو گے تب بولے گا نا، ایسے کیسے بولے گا قرآن تم سے؟ قرآن نطق کرتا ہے مگر سامنے کوئی بولنے والا ہو تو۔ قرآن بار بار بتاتا ہے مجھے پڑھ تو صحیح، ٹھہر تو صحیح، رک تو صحیح، دیکھ تو صحیح میں یہاں کیا کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم قیامت ہے یار، لفظ نہیں ہے، قیامت ہے۔ سیدہ کے نام کا سورہ ہے طٰہٰ، آیتیں کتنی ہیں؟ 135۔ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی یار اب اتنا تصرف بھی نہ کرو کہ قرآن میں سیدہ کے نام کا سورہ بنا لو، اسے اتنا ضرور کہنا تجھے ابو لہب کے نام کا سورہ گوارا ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے میرے دوستو۔ کئیوں کو کون سے سورے پسند آتے ہیں وہ برداشت بھی کر لیتے ہیں، نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ اچھا سیدہ کا جو نام ہے نا، فے الف توئیں میم ہے، اس میں توئیں بیچ میں ہے، یہ توئیں کتب ہے، سینٹر ہے، کتب ہے بالکل جیسے کچی کا جو آپ چکی چلاتی ہیں اس میں کتب ہوتا ہے جس پر چکی چلتی ہے، ایسے ہے نا میرے دوست؟ ہاں بالکل سینٹر ہوتا ہے نا سیدہ اس کا۔ اسی طرح لفظ کتب کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی پہلے قاف پھر تو پھر بے علی کے۔ اچھا میں چلو اتنے صاحبان عرفان بیٹھے، کسی کے لیے تو ہوگا، یہ سب کے لیے ہے جملہ یار، کسی کے لیے کیا ہونا ہے۔ علی کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ سارے بولو یار، ڈر ڈر کے بولو، 110۔ میں آگے کہہ نہیں سکتا، بس میں اتنا کہہ رہا ہوں، کتب کے عدد 111 ہیں۔ ہاں بس یہ آپ خود سوچتے رہنا کہ اس کا اللہ نے ایک عدد زیادہ کیوں رکھا ہوا ہے، ہاں وہ منسوب بھی سیدہ سے ہے۔ اسی سورے کے اندر لفظ سیرت آیا ہے، اللہ حضرت موسیٰ سے پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟
اللہ کو پتا نہیں تھا موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کے امام کو پتا تھا تو پھر آپ سے پوچھ کیوں رہے تھے؟ جب امام کو پتا ہوتا وہ تمہیں بتانے کے لیے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کو پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. آگے آیت بتاتی ہے قالا ہیا عصایا، مالک یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہ، مالک میں اس کی ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنے بکریوں کے لیے رزق اکٹھا کرتا ہوں، اس کا خیمہ لگا دیتا ہوں. اور بھی بڑے فضائل ہیں. صرف یہاں پہ رکا نہیں، اور بھی بڑے فضائل ہیں. موسیٰ اللہ پوچھ رہا ہے ہاتھ میں کیا ہے، تو کیوں بتا رہا ہے یہ عصا ہے، تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، خیمہ بناتا ہوں، بکریوں کے لیے رزق اکٹھا کرتا ہوں، اور بھی بڑے فضائل ہیں. کہتا ہے بے وقوف، اللہ کو نہیں پتا میرے ہاتھ کے اندر کیا ہے. وہ میرے منہ سے عصا کے فضائل سننا چاہتا ہے. جبرائیل کو پتا تھا چادر کے نیچے کون ہے، اللہ کے منہ سے سننا چاہتا تھا بتا ان کے فضائل کیا ہیں. وہ چاہتا تھا اللہ ان کے فضائل پڑھے، اس لیے اس نے کہا اچھا لفظ پڑھ دوں یار، خیر کنجوسی نہیں کرتا، بس جلدی جلدی پڑھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں. آخری لفظ ہے بس اسی کو میں سمیٹنے کی طرف جا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام کی زیارت پڑھیں گے نا آپ، اس کے اندر ایک اور فکرہ بھی آپ کو ملے گا. اشہد انک عصا للہ، اے اللہ کے عصا تجھ پر میرا سلام. کس کے عصا؟ اللہ کے عصا تجھ پر میرا سلام. اور زیارت کس کی تعلیم کرتا ہے؟ میرے 6ویں امام کی. جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا 6واں امام کیوں کہہ رہا ہے اے اللہ کے عصا تجھ پر میرا سلام. یا تو اللہ کا بدن مان کر مشرک ہونا پڑے گا کہ وہ اللہ کیسا جو سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے، ورنہ تو تجھے ماننا پڑے گا خدا کی ساری خدائی علی کی ٹیک پہ کھڑی رہتی ہے. کرار کے اندر میرے دوستو عصا للہ، اے اللہ کے عصا تجھ پر میرا سلام. اگلا فکرہ بھی کہہ دوں میرے دوستو. اگلا عصا کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے احش بہا علی غنمی، میں تو اس کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں ان کو رزق دیتا ہوں، کیونکہ میرے ذمہ ہے بکریوں کی روزی، علی کے ذمہ ہے کائنات کی روزی. ارے ابا تم اٹھ کے بھی بولو تو فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. علی کے ذمہ ہے پوری کائنات کی روٹی. جو پوری کائنات کو رزق تقسیم کر لیتا ہے وہ بھی بدو سے آ کے کہتا ہے سیدہ میرا کھانا لا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا ہے عصا پھینک. جب اس نے عصا پھینکا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو اژدہا بن گیا. تو جو اژدہا بنا تو اللہ موسیٰ سے کہہ رہے قَالَ خُذْهَا، موسیٰ ڈر نہیں، لا تخف، گھبرا بھی نہیں. موسیٰ ڈرا تو ہے نا؟ ڈرا ہے کہ نہیں ڈرا؟ ڈرا ہے. اب مانے نہ مانے موسیٰ ڈرے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں ڈرے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لا تخف، خوف نہ کھا. موسیٰ ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ. ہائے ہائے ہائے، موسیٰ نے عصا بھی اپنے ہاتھ سے پھینکا تھا، اژدہا بنا تو موسیٰ خود ڈر گئے. میں موسیٰ کی جب عمر دیکھی نا جی، مجھے تو دانش بھائی ان کی عمر مجھے نظر آئی 40 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت تھی 40 سال. 40 سال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ہاتھ سے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا تو موسیٰ ڈر گئے. قرآن کہتا ہے لا تخف، خوف نہ کھا، خوف نہ کھا، ڈر نہیں، ہم اسے سیرت پر لوٹائیں گے، خوف نہ کھا، ڈر نہیں. میں نے یار ایک بچہ دیکھا جو ابھی 40 Yeah.
बच्चा देखा उसने असा खुद थोड़ी ना छोड़ी था, वो तो 40 दिन का भी नहीं था, असा भी किसी और का, वो सांप भी किसी और का छोड़ा हुआ था, उसने पकड़ के यूं 2 टुकड़े करके फेंक दिए। मैं जुमला कह दूं, जिस अली के बचपने की बराबरी उलिल आज़म पैगंबरों की जवानी नहीं कर सकती, और जो 40 साल बाद मुसलमान हुए, मैं उन्हें अली के बराबर कैसे? भरे दरबार में हक मांग रही है, इससे बड़ी बात ही कोई नहीं जो मैंने आपके सामने की, इससे बड़ा मसाए भी कोई नहीं है। इस कौम के रोने को यही बात बड़ी है, ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। मैं 2 या 3 फिक्रे पढ़ना चाहता हूँ, और सादात से इजाज़त लेकर जितना मेरी शहजादी चाहेंगी ना उतना मैं आपके सामने अर्ज कर सकूँगा, शायद ज़्यादा न कर सकूँ मैं, लेकिन जो मैं करूँगा वो पूरी जिम्मेदारी से मैं अर्ज करूँगा। कायनात के अंदर लिखा हुआ है, रिवायात के अंदर, जब सैयदा को इल्म हुआ ना कि जब अली गुजरते हैं लोग सलाम नहीं करते, उस दिन बतूल ने खुद पूछ लिया, या अली मुझे पता चला है जब आप गुजरते हैं लोग सलाम नहीं करते। कहा नहीं सैयदा, बात इससे आगे चली गई है, अब अली सलाम करे तो लोग जवाब नहीं दिया करते। पर ये फिक्रा कह के ना अली चुप हो गए, बतूल बड़ा रोई है, सिर्फ रोई नहीं है, दिल के अंदर तहैया किया। अब मैं वो हालत बता नहीं सकता, सादात बैठे हैं, मैं इशारतन बता रहा हूँ, जो दाएं हाथ से तस्बीह न पढ़ सकती थी, जो खड़े होके नमाज न पढ़ सकती थी, अगले दिन जब दरवाजे पे दस्तक हुई है ना, एक मर्तबा फिजा जल्दी से उठी दरवाजे की तरफ, जाने का फिजा ठहर जा, तूने अब दरवाजे पे नहीं जाना है। कहा सैयदा फिर किसने दरवाजे पे जाना है? कहा आज मैं खुद दरवाजे पे जाऊंगी। जब सैयदा बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंची है ना, पहलू से खून जारी हुआ, दरवाजे को खोला और खोलने के बाद कहने लगे अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों के अमीर तुझ पे मेरा सलाम, या अली तुझे हसरत न रहे कि तुझे कोई सलाम, मुझे माफ कर देना या अली, मैं तेरी वैसे ताज़ीम नहीं कर सकती, रसूल की बेटी जख्मी पड़ी है, काश मुझे मोहलत मिलती, मैं तुझे वैसे सलाम करती जैसे करने का हक था। रिवायात के अंदर एक किताब नहीं मेरे दोस्तों, कई किताबों के अंदर मैंने खुद पढ़ा है ये वाकया। अबू ज़र का भी वजीफा लगा हुआ था, सलमान का भी वजीफा लगा हुआ था, कंबर का भी वजीफा लगा हुआ था, दीगर असहाब के भी वजीफे लगे हुए थे। जब पहला खलीफा बैठा तख्त पर, उसने क्या किया, उसने कहा हुकूमत बड़ी कमजोर है, हम सबको वजीफा नहीं दे सकते हैं। बतूल के जख्मी होने के बाद सब के वजीफे घट गए, जिनको रसूल ज्यादा दिया करते थे उनके कम हो गए, जिनके कुछ कम थे इन्होंने खत्म कर दिए। अबू ज़र और सलमान को कोशिश करते थे कुछ देना ही ना पड़े, बाकियों को जिनको दिए जाते थे उनके भी जब वजीफे आधे हुए ना, एक मर्तबा एक सहाबी रोता हुआ आया, आके कहने लगा या अली मेरा वजीफा कम हो गया है, मैं नहीं जानता यार अब किस तरीके से ये फिक्रा सुन पाएंगे। जब समझ में आ गया ना, ऐसा है कि जिगर कट जाए, मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम है, जैसे ही अली के सामने धाड़े मार के हैदर करार रोया है, रोने के बाद अगर रिवायत अली से ना होती शायद मैं पढ़ने की हिम्मत भी ना करता। अली रो के कहने लगे मुझे पता है तू कुनफुस के बारे में मालूम है, उसका वजीफा बढ़ा दिया गया है, मैं जानता हूँ उसका वजीफा इसलिए बढ़ाया गया है कि उसने मोहम्मद की बेटी का हाथ तोड़ डाला है। अब मोहम्मद की बेटी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकती है, अब कोशिश भी करे तो मोहम्मद की बेटी सही तरीके से उठ नहीं सकती है,
یہ کمینے دروازے پہ آ گئے. جب دروازے پہ آئے نا, اب ایک فقرہ اور پڑھنا ہے میں نے, اللہ کرے میں وہ پڑھ سکوں تم وہ فقرہ سن سکو. لکھا ہوا ہے روایات کے اندر, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, اب بھی میرے پاس وہ کتاب ہے جس کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے. جب خط لکھا گیا نا, اس خط کے اندر یہ جملہ ساتھ میں لکھا گیا کہ ہم نے محمد کی بیٹی کو اتنا مارا ہے. ہم نے صرف مارا نہیں ہے, یہ کمینہ کہتا ہے میں نے ایسا تماچا مارا محمد کی بیٹی کو, بڑی دیر تک زمین پر بیٹھ کر کان کے زیور تلاش کرتی رہی مگر اسے دکھائی کچھ نہ دیتا تھا. بڑی دیر تک بیٹھ کے کوشش کرتی رہی, اور کمینہ کہتا ہے میں نے صرف تماچا نہ مارا, میں نے تازیانہ بھی مارا. پھر جب تک رسول کی بیٹی زندہ رہی اپنی اولاد سے چہرہ بھی چھپاتی تھی, اپنے شوہر سے بھی چہرہ چھپاتی تھی. ایک فکرہ میں ضرور کہوں گا, میں کہوں گا بی بی آپ کے پاس چادر تھی, آپ نے چہرہ چھپا لیا. قسمت حسین کی سکینہ کی جس کے بال شام غریبہ میں چل گئے تھے, چادر پاس تھی نا, رو رو کے کہتی تھی سجاد کاش میرا بس چلتا, میں تجھے اپنا چہرہ نہ دکھایا کروں. اللہ مان حسین کی ماں تمہیں دنیا و آخرت کے غموں سے محفوظ فرمائے. بس میں آخری روایت پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, اپنے زمانے کے امام کو پرسہ بھی دیتا ہوں, آپ کے لیے بھی دعا کر تو اللہ کرے وہ کوئی آنکھ نہ ہو جو بطول کو پرسہ نہ دے سکے. میرے زمانے کا مولا, میں وہی فکرہ پڑھنے جا رہا ہوں جس ملعون پر آپ اپنے قنوت کے اندر لعنت کیا کرتے ہیں. کسی نے پوچھ لیا تھا میرے زمانے کے امام سے, مولا آپ نے سب کو چھوڑ دیا مگر جب جب قنوت پڑھتے ہیں آپ کن خود پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا جب جلتا ہوا دروازہ 32 بدماش